درس چہلو ہفتوں میں منطقی کے استاد وسیم انجمن اردو بھائی 1400 مدرسے میں ثقلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ اچھا آغا، ہماری گفتگو کلیات خمسہ کے بیان میں تھی۔ تقریباً مطالب آپ کی خدمت میں ہم عرض کر چکے تھے کہ کلیات خمسہ میں سے ذاتی یعنی نوع، جنس اور فصل، البتہ یہ ذاتی کے اس معنی کے اعتبار سے کہ جب ذاتی کی تعریف کریں، ذاتی یعنی وہ شے جو ایک شے کی حقیقت سے خارج نہ ہو۔ اگر آپ کو یاد ہو، ذاتی کی ہم نے دو تعریفیں آپ کو لکھوائی تھی۔ ایک مرتبہ ذاتی یعنی وہ چیز جو کسی کی حقیقت سے خارج نہ ہو، اس اعتبار سے نوع بھی ذاتی ہے، جنس بھی ذاتی ہے، فصل بھی ذاتی ہے، کیونکہ تینوں میں سے کوئی بھی شے دوسری شے کی حقیقت سے خارج نہیں ہے۔ دوسری تعریف ذاتی کی ہم نے یہ لکھوائی تھی جو معروف ہے، ذاتی یعنی وہ شے جو کسی شے کی ذات میں داخل ہو۔ ذاتی یعنی وہ شے جو کسی شے کی ذات میں داخل ہو۔ اس اعتبار سے جنس اور فصل ذاتی ہوں گے، کیونکہ جنس ذات میں داخل ہے، فصل وہ بھی ذات میں داخل ہے، لیکن نوع ذات میں داخل نہیں ہے بلکہ خود ذات ہے۔ ذاتی کی دوسری تعریف کے اعتبار سے نوع ذاتی نہیں ہوگی، پہلی کے حساب سے سب ہوں گے۔ بھلے پہلی کے حساب سے تینوں ہوں گے۔ تو ابھی تک جو کلیات خمسہ میں اہم ترین چیزیں تھیں، نوع، جنس، فصل، ان کے بارے میں تقریباً مباحث ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، درست ہے آقا؟ اچھا، ان کا آپس میں تھوڑا سا رابطہ دیکھیں، آپس میں ارتباط ان کا کیا ہے، آپس میں کیا رابطہ ہے ان کا۔ مثلا فرض کریں نوع کے ساتھ جنس اور فصل کا کیا رابطہ ہے؟ خب ظاہر سی بات ہے کہ نوع کے لیے جنس اور فصل اس کے اجزاء ہیں۔ اجزاء دیکھیں دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ نقطہ آپ مد نظر رکھیں۔ کسی بھی شے کے جو اجزاء ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر کسی شے کے اجزاء ہوں تو وہ دو طرح کے ہوں گے، یا اجزاء خارجی ہیں، یا اجزاء عقلی ہیں، یا اجزاء خارجی ہیں، یا اجزاء عقلی ہے۔ اجزاء عقلی کو اجزاء تحلیلی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اجزاء خارجی کی مثال سادہ سی دوں، پہلے سادہ سی دوں اور اس کے بعد دقیق تر مثال۔ مثلا یہ قلم میرے ہاتھ میں ہے نا، اس کے یہ دو جز ہیں، ہاں یہ اس کے دو جز ہیں، ایک یہ اس کا ڈھکن ہے اور ایک یہ اسے والا ہے۔ البتہ یہ سادہ مثال ہے، اجزاء خارجی کی بھی دقیق مثال یہ نہیں ہے، یہ اصلاً دو چیزیں ایک چیز نہیں ہے۔ اگر اجزاء خارجی کی دقیق مثال دوں، یہ دو چیزیں اصلاً ایک نہیں ہے، تاکہ آپ کہیں کہ یہ دو جز ہے۔ یہ جیسے گھر ہے، اینٹوں سے بنا ہوا ہے، چھت ہے، لوہا ہے، فلاں ہے، خوب یہ بھی ہمارے اعتبار سے دقت عقلی کے اعتبار سے دیکھیں کہ یہ بھی دو چیزیں حقیقت میں دو چیزیں ایک چیز نہیں ہے، سائڈوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ خارج میں ایک چیز بتائیں جو واقعاً حقیقتاً ایک ہو اور اس کے دو جزء خارجی ہوں، جیسے جسم، مادہ اور صورت۔ انشاءاللہ تفصیلات فلسفے میں پڑھیں گے۔ ہر جسم کا ایک مادہ ہوتا ہے، ایک صورت ہوتی ہے، یہ دو جزء اور دونوں جزء خارجی ہیں۔ تفصیلات کیا ہے انشاءاللہ سیاتی، ابھی کام نہیں ہے مجھے، لیکن صرف مثال کی حد تک سادہ طریقے سے سمجھانے کے لیے۔ ابھی میرا کوئی قصد نہیں ہے کہ میں آپ کو مادہ اور صورت بیٹھ کر سمجھاؤں، صحیح ہے، لیکن مثال کی حد تک مادہ اور صورت۔
دو جز ہیں خارج میں، واقعاً دو جز ہیں، ایک مادہ اور ایک صورت. صحیح ہوگا؟ یہ ہو گئے اجزاء خارجی. کبھی کبھار ہم کہتے ہیں ایک شے کے اجزاء عقلی، مثلا انسان. صحیح ہے؟ انسان، اس کے اجزاء عقلی دیکھیں. اگر انسان کو ہم لوگ تحلیل کریں تو ہم دیکھتے ہیں انسان یعنی حیوان و ناطقون، اس کے اندر حیوانیت بھی ہے، اس کے اندر ناطقیت بھی ہے، اس کے لیے جنس بھی ہے، اس کے لیے فصل بھی ہے. اس جنس اور فصل کو کہتے ہیں اجزاء عقلی. اجزاء عقلی خارج میں دو جداگانہ جز نہیں ہوتے، خارج میں ایک ہی شے ہے، لیکن ہماری عقل جب آ کر اس پر غور کرتی ہے، اس کو تحلیل کرتی ہے، تو دیکھتی ہے کہ اس کے اندر کچھ مشترک ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کے درمیان اور دوسری چیزوں کے درمیان مشترک ہے، اور کچھ ایسی چیزیں جو اسی کے ساتھ مخصوص ہے. خوب، ان دونوں چیزوں کو جب ہماری عقل مد نظر رکھتی ہے تو اس مشترک جنبے کو جنس کا نام دیتی ہے، اور جو خاص جنبہ ہے اس کے ساتھ مخصوص ہے اس کو نام دیتی ہے فصل کا. مثلا انسان، آغا انسان کے اندر تو جسم کا عنصر ہے. خب جسم کا عنصر تو فقط انسان میں نہیں ہے، گدھے میں بھی ہے، گھوڑے میں بھی ہے، درخت میں بھی ہے، پتھر میں بھی ہے. تو اب یہ ایسا عنصر ہے جسم والا جو انسان میں بھی ہے، دوسروں میں بھی ہے. آغا یہ فقط جسم نہیں ہے، ایسا جسم ہے کہ جو مثلا فرض کریں حساس متحرک بالارادہ ہے. خوب، حساس متحرک بالارادہ والا جنبہ بھی تو صرف انسان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، گدھا بھی ایسے، گھوڑا بھی ایسے، وہ بھی حساس متحرک بالارادہ. ہاں ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو مشترک جنبہ ہے انسان میں اور دوسری انواع میں، اس جنبے کو ہم لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ جنس. بھائی ابھی تک آپ لوگ تعریف پڑھ کر آئے تھے، اب اس تعریف کو تھوڑا سا کھولیں تو مطلب یہی نکلتا ہے نا جو میں عرض کر رہا ہوں. ان اصطلاحات سے تھوڑا سا اگر باہر نکلیں تو مطلب یہی نکلتا ہے. وہ جنبہ جو اس کے درمیان اور دوسری انواع کے درمیان مشترک ہے، وہ جنبہ جنس کہلاتا ہے. اگر ایک جنبہ یہ کہ ناطق ہے، تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرنے والا ہے نا. ارسطو بھی کم از کم اس بندے کو بندہ سمجھتا ہے کہ جو فکر کرتا. ارسطو بھی کم از کم اس بندے کو کہتا ہے انسان ہے کہ جو بندہ فکر کرتا. لیکن جو بندہ فکر ہی نہ کرے، جس کو جس طریقے سے کہا جائے اسی طریقے سے چلتا رہے، اپنا طرف جو غور و فکری نہ کرے، تو ارسطو کہتا ہے وہ ہمارے نزدیک انسان نہیں ہے. صلاحیت ہو لیکن کرے ہی نہ، صحیح ہے، تو وہ بالفعل انسان نہیں ہوگا، بالقوہ انسان ہوگا. صلاحیت کی حد تک انسان ہے، خود انسان نہیں ہے. صحیح ہے. خوب، یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ؟ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آغا یہ جو اجزاء ہے نا، جنس اور فصل، یہ دو جز ہیں اس کے، لیکن دو جز ہیں عقلی. خارج میں جس کو آپ کہہ رہے ہیں جسم ہے، حساس ہے، متحرک بالارادہ ہے، اسی کو کہتے ہیں ناطق ہے. اب ایسے تو نہیں ہے کہ جو حیوان ہے وہ علیحدہ ٹکڑا ادھر پڑا ہوا ہے اور جو ناطق ہے اس کے بغل میں دوسرا ٹکڑا ہے، ایسے تو نہیں ہے نا. ہاں ایسے ہے آگا عرفان؟ نہیں، ادھر انسان ہو یعنی ادھر حیوانیت ہو، ادھر ناطقیت ہو، ایسے دو ٹکڑے ایک دوسرے کے بغل میں پڑے ہوئے ہو نا. جو حساس متحرک بالارادہ ہے وہی ناطقون ہے. خارج میں ایک چیز ہے، آپ کا ذہن، آپ کی عقل آ کر اس کو تحلیل کرتی ہے دو چیزوں کی طرف، کہ انشاءاللہ تفصیلات سیاتی فی الفلسفہ، کہ اس نقطے کی طرف نہیں جاتے. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم جنس و فصل کی بات کہتے ہیں، یہ اس ماہیت کے اجزاء عقلی ہے. ان کو کہتے ہیں اجزاء تحلیلی. درست ہے آوا؟ اچھا، یہ جو اجزاء تحلیلی ہیں ان کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ نو کا ایک طرف سے جنس اور فصل سے رابطہ تو سمجھ میں آیا کہ نو کے لیے جنس اور فصل دونوں جز ہیں. ہاں یہ تو سمجھ میں آ گیا.
صحیح ہے، یہ تو روشن ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر جنس نوع کا ایسا جز ہے جو تمام مشترک ہے اس نوع کے درمیان اور اس نوع کے علاوہ جو دوسری انواع ہے، ایسا ہی کہا تھا نا، مثلا حیوان ایک ایسا جز ہے جو تمام مشترک ہے، نوع انسان اور ہر اس نوع کے درمیان جو انسان کے ساتھ حیوانیت میں شریک ہے۔ اگر انسان کے ساتھ فرس حیوانیت میں شریک ہے، انسان کے ساتھ بقر حیوانیت میں شریک ہے، انسان کے ساتھ غنم حیوانیت میں شریک ہے، سب کے سب حیوانیت میں شریک ہے نا، ان تمام کے درمیان جو جز تمام مشترک ہے اس کو جنس کہتے ہیں۔ ہم انجوری ہے دیگے قبلان ہم گفتیم چندین مرتبہ ہم گفتیم۔ اچھا، فصل کیا کر رہی ہے؟ اب یہ بھی آپ کو عرض کیا کہ فصل اس نوع انسان کو اس جنس میں شریک دوسری انواع سے جدا کرتی ہے۔ فصل یعنی ناطق انسان کو حیوانیت میں شریک دوسری انواع سے جدا کرتا ہے۔ ناطق کا کام یہی ہے، ناطق انسان کو گدھے سے جدا کرے گا، گھوڑے سے جدا کرے گا، ان سے جدا کرے گا۔ ایسے ہی ہے، چند مرتبہ آپ کی خدمت میں مطلب عرض کیا۔ دیکھیں اس کو تھوڑا سا عبارت کو دیکھیں، اس سے کچھ فائدہ لینا چاہتے ہیں آپ؟ یہ آپ نے آگے پھر بتایا ہی نہیں استاد کہ یہ جو اجزاء تحلیلی کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ ہاں بتایا نا، نوع کا ایک طرف سے جنس اور فصل کا آپس میں، یعنی نوع کا رابطہ جنس اور فصل سے کیا ہے وہ تو یہ بیان ہو۔ اجزاء تعلیلی کا خود ذات کے ساتھ ارتباط نہیں، ان کا آپس میں ابھی عرض کرتے ہیں، وہ ایک منٹ رکے، آپس میں عرض کرتے ہیں، بھلے وہ متوجہ ہوں لیکن اس کو رکیں ایک منٹ کے لیے۔ وَكُلُّ نَوْعٍ اِضَافِيٍّ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَصْلٍ، ہر نوع اضافی کے لیے فصل کا ہونا ضروری ہے۔ اضافیین کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بعض انواع ایسی ہوں جو مرکب نہ ہوں، کہ انشاءاللہ وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں نے عرض کیا نا کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان اختلاف ہے کہ ان میں کون سی نسبت ہے۔ مشہور یہ ہے کہ دونوں کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہ، عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔ ہو سکتا ہے ایک نوع ہو لیکن نوع اضافی نہ ہو، نوع حقیقی اور نوع اضافی نہ ہو، جس کو نوع مفرد بھی کہتے ہیں، کہ یہاں پر المنطق میں ذکر نہیں ہے، دوسری جگہوں پر ذکر ہے، جس کے لیے مثال دی تھی ملک ایک قول کے مطابق، نقطہ ایک قول کے مطابق۔ تو اس لیے اضافی کی قید لگا رہے ہیں کہ بابا جو بھی نوع اضافی ہوگی تھی کہ اس کی تو فصل ہے ہی ہے۔ نوع حقیقی میں ممکن ہے اختلاف کوئی بندہ کرے، اصلا نوع اضافی کہیں گے تبھی نہ جب اس کے اوپر جنس ہے، اور جس کی بھی جنس ہوگی نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے فصل نہ ہو۔ جس نوع کے لیے جنس ہوگی حتماً اس کے لیے فصل ہے۔ کیوں؟ وہ ابھی ذکر کروں گا کہ جب فصل اور جنس کا آپس میں رابطہ ذکر کریں گے وہاں پر ذکر کرتا ہوں۔ جس کے لیے بھی جنس ہے حتماً آپ کو ماننا پڑے گا اس کے لیے فصل ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں وَكُلُّ نَوْعٍ اِضَافِيٍّ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَصْلٍ، آگا ہر نوع اضافی کے لیے ضروری ہے کہ ایک فصل ہو، کہ یکون جزءا من ماہیتہ، درست ہے آگا، جو فصل اس نوع اضافی کی ماہیت کا جز ہو، فصل جز ہے دیگے، یقومھا، اور اس فصل کا، اس جز کا رول کیا ہے، کردار کیا ہے، یقومھا، اس نوع کو قوام دیتی ہے۔ یہ فصل یا وہ جز قوام دیتا ہے، قوام دیتا ہے یعنی کیا، یعنی اس کی ذات میں داخلے دی گئے، قوام بخش، اگر اس کو نکال دیں تو اس کی ذات گر جائے گی، ڈہ جائے گی، صحیح ہے، یقومھا یعنی امین، اس کی ذات میں داخل ہے۔ اگر فقط ذات میں داخل ہے نا، وَيُمَيِّزُهَا عَنِ الْأَنْوَاءِ الْأُخَرِ الَّتِي فِي أَرْضِهِ،
اور یہ فصل یمیزھا، یمیزو کے فاعل کی ضمیر فصل کی طرف، ہا کی ضمیر نوع اضافی کی طرف یا اس ماہیت کی طرف، مشکل نہ دار ہے، صحیح ہے. یمیزھا، یمیزو کے فاعل کی ضمیر فصل یا کہیں جز کی طرف، اور ہا کی ضمیر اس نوع اضافی یا ماہیت کی طرف، کہ دونوں سے ایک ہی مراد ہے. وَيُمَيِّزُهَا، اور وہ جز اس ماہیت کو تمییز دیتا ہے، جدا کرتا ہے، عن الانواع الاخر، دوسری انواع سے، کہ التی فی ارض ہی، جو اس کے عرض میں ہے، نہ کہ طول میں. یہ نقطہ خیلی مہم ہے، یہ عقائد میں بھی آپ پڑھ کر آئے تھے، وہاں پر بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا پر بھی سمجھ میں نہ آئے تو مزہ نہیں ہے. ہاں، انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر. اب یہ انسان حیوان کی نسبت سے نوع اضافی ہے، ٹھیک ہے؟ انسان حیوان کی نسبت سے نوع اضافی ہے. اب ہم کہتے ہیں یہ جو فصل ہے ناطق، یہ فصل ناطق انسان کو تمییز دیتی ہے ان انواع سے جو انواع انسان کے عرض میں ہے. یعنی اسی انسان کے مرحلے میں بکر بھی ہے، اسی کے مرحلے میں غنم بھی ہے، اسی کے مرحلے میں فرس بھی ہے. یہ نوع اضافی اسی مرحلے میں، جس مرحلے میں انسان حیوان کی نسبت سے نوع اضافی ہے، اسی مرحلے میں بکر حیوان کی نسبت سے نوع اضافی ہے، اسی مرحلے میں غنم حیوان کی نسبت سے نوع اضافی ہے، اسی مرحلے میں فرس حیوان کی نسبت سے نوع اضافی ہے. یہ جو اسی مرحلے میں، ان کو ہم کہیں گے در عرض ہم. صحیح ہے؟ در عرض ہم. لیکن انسان، حیوان، جسم نامی، یہ بھی انواع اضافی ہے، لیکن ایک مرحلے میں نہیں ہے، طول میں ہے. اسی لیے ہم نے یہ جو نقشہ بھی بنایا ہے، ایسے طول کا ایسے اوپر جا رہا ہے یوں، اور عرض کا اسی جگہ پر ہے، اسی مرحلے میں. درست ہے؟ تو جو دوسری انواع انسان کے ساتھ جنس میں شریک ہے تو اس کے عرض میں ہے. روشن ہوا؟ یہی نقطہ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں. وَيُمَيِّزُهَا، اور یہ فصل اس نوع اضافی کو اور ماہیت کو جدا کرتی ہے، عن الانواع الاخر، دوسرے انواع سے، کہ التی فی ارضہ، جو اس کے عرض میں ہے، نہ کہ اس کے طول میں. عرض یعنی وہی مرتبہ، عرض یعنی وہی مرتبہ، طول یعنی نہ مرتبے کے لحاظ سے اوپر نیچے ہوئے. صحیح ہے؟ فلسفی تعریف کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں عرض میں ان کے یہ کیسے ہیں. وہاں پر کہتے ہیں کہ یعنی دو چیزیں اس طریقے سے کہ ان دونوں کے درمیان علت و معلول کا رشتہ نہ ہو، ان کو کہتے ہیں یہ در عرض ہم. دو چیزوں کے درمیان علت و معلول کا رشتہ نہ ہو، ان کو کہیں گے یہ ایک دوسرے کے عرض میں. اور دو چیزیں جن دونوں کے درمیان علت و معلول کا رشتہ ہو، ان کو کہیں گے یہ طول ہم ہے. صحیح ہے؟ طولیت اور عرضیت کا ملاک یہ ہے، دو چیزیں ان کا آپس میں علت و معلول کا رشتہ نہ ہو، ان کو کہیں گے کہ یہ ایک دوسرے کے عرض میں. طولیت وہاں پر ہے جہاں پر دونوں کے درمیان علت و معلول کا رشتہ ہو. اگر الف با تا سا، اگر ان کا آپس میں علت و معلول کا رشتہ نہ ہو، یعنی الف با کے لیے علت نہ ہو، با جیم کے لیے علت نہ ہو، جیم دال کے لیے علت نہ ہو، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ در عرض ہم ہے. کیا؟ ایک دوسرے کے عرض میں. اور اگر آپ کہیں کہ نہ ایسے، الف کے لیے با علت، با کے لیے جیم علت، جیم کے لیے دال علت، تو ان کو کہیں گے کہ آغا یہ
در طول ہمان، ایک دوسرے کے طول میں ہے. بس طول وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دو چیزوں کے درمیان علت و معلول کا رشتہ ہو. عرض وہاں پر ہے جہاں پر ان کے درمیان علت و معلول کا رشتہ نہ ہو. یہاں پہ علت حقیقی مراد ہے یا کہاں پر؟ یہ جو ہم رشتہ کہہ رہے ہیں؟ بھلے علت اعلیٰ علت حقیقی کیا ہے، علت وہ کیا ہے، اس میں تو جاتے ہی نہیں. علت حقیقی کیا نہیں چاہیے، تو یہ پھر ایک لمبی چوڑی پھر بحث ہو جائے گی. سارے انسان جو ہے عرض ہم ہو جائیں گے اگر ہم علت حقیقی مراد لیں گے. یعنی ابھی تو علت حقیقی تو بات ہی نہیں کی نا کہ علت حقیقی کیا ہے، کیونکہ یہ موقوف ہے اس پر کہ علت حقیقی کا معنی کرے. ابھی جو عرفی لحاظ ہم علت کا معنی سمجھتے ہیں اسی کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ خود پھر ایک جداگانہ فاز ہے، ایک باب ہے کہ علت حقیقی یعنی چی. درست. بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ بابا اگر ان کا آپس میں علت و معلول کا رشتہ ہو تو طولیت ہوگی، اگر علت و معلول کا رشتہ نہ ہو تو در عرض ہم. یہی نقطہ قانون امر بین الامرین میں یہی نقطہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی فعل کا فاعل میں بھی ہوں خدا بھی ہے. وہاں پر کہتے ہیں کہ میں فاعل ہوں خدا کے طول میں. طولی طور پر ایک شے کے متعدد فاعل ہو سکتے ہیں، اما در عرض ہم شرک لازم آئے گا. در عرض ہم شرک لازم آئے گا. آغا عرفان نے ہم سے سوال کیا تو اس کا جواب اسی میں چھپا ہوا ہے. مشرک جو توسل کی بات کرتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ان بتوں کو عرض خدا میں لے کر آتے تھے. ہاں نہ مانتے من دون اللہ ہم ہی لے دی گئے من دون اللہ یا نعم، من دون اللہ یا نعم، من دون اللہ یا نعم. لیکن ہم جو توسل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہے، وہ من دون اللہ اور باذن اللہ، اس میں تفاوت ہے. یہاں پر جو توسل کی بات کرتے ہیں یہاں پر طول میں کہتے ہیں. درست ہے، ایسا ہی ہے بالکل. کس مشرک نے آپ کو کہا کہ میں طول ہم میں مانتا ہوں؟ آپ پناہیان کو چھوڑ، میں مشرکین کی بات کر رہا ہوں. تو کیا ہے وہ درست کرے، اس کلپ سے فیصلہ نہیں کرتے. یہ آج کل کے میڈیا کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ کسی کی بات کو اس کے کلپ سے فیصلہ نہیں کر سکتے، 2 منٹ کے کلپ سے بات نہیں کر سکتے. اس کا مقصود یہ درست ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بابا توحید در خالقیت میں مشرک نہیں ہے، لیکن توحید در ربوبیت میں مشرک ہے. وہ بندہ یہ نہیں کہتا کہ کائنات کو خلق کرنے والے یہ سارے خدا ہیں، کہتا کائنات کو خلق کرنے والا خدا ہے ایک، اما توحید در ربوبیت میں مشرک ہے. وہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے جداگانہ طریقے سے خداوند متعال اگر فرض کریں کہ رب ہو، کہتے ہیں کہ خدا رب نہیں ہے، لیکن اگر فرض کریں خدا رب ہو تو دوسروں کو جو رب قرار دیتے ہیں خدا کے عرض میں قرار دیتے ہیں. ان کی ربوبیت اصلاً مرتبط میں خدا نہیں، خدا کا کام اتنا تھا اس نے بنا دیا، بنانے کے بعد اب قد خدائیت عالم ان کے ہاتھ میں ہے. یہ جداگانہ طریقے سے چلا رہا ہے، یہ جداگانہ طریقے سے فلاں دیوی یہ کام کر رہی ہے، فلاں دیوی یہ کام کر رہی ہے، ربطی میں خدا نہ دار ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا. جو مشرکانہ طرز تفکر ہے اس کے اندر یہ نقطہ پوشیدہ ہے. توحید در خالقیت چلیں ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ خالق فقط خدا ہے، اما شرک در ربوبیت دار ہے. لیکن ہمارا جو توسل کا عقیدہ ہی جا شرک اصل معنی نہ دار ہے. وہ بھی یہی کہتا نا کہ وہ نہیں کہتے ایسے، شفیع قرار یعنی کہ ہماری شفاعت بے شک توڑ دیتے ہو. مستقل مانتے ہیں توڑ نہ مستقل سے کیا مراد ہے؟ مستقل کا یہ معنی آپ نہیں، مستقل کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ اس کو نہ توڑتے ہو. مستقل کا معنی یہ ہے کہ اب یہ جو ہمارے امور چلا رہا ہے اس کا خدا کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے. مستقل کا یہ معنی ہے. آپ نے سوال بھی یہ کیا تھا، جان بوجھ کے میں اس طرف آیا. مستقل کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ اس کو نہیں توڑ سکتے. یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ مستقل کا معنی یہ ہے کہ یعنی قطع نظر از خدا. یہ جو اب تربیت کر رہا ہے، اب جو عالم کو چلا رہا ہے، میرے ان امور کو چلا رہا ہے، خود چلا رہا ہے، جو کہ ربطی میں خدا نہ دار ہے. مثلا جیسے دیکھیں ہماری دنیا کے اندر اصل میں جامعۃ المصطفیٰ ہے نا تمام مدارس کا رئیس، لیکن یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس مدرسے کے مدیر مثلا فرض کریں آغا غیوری، مشرف آغا اون، سید اون. خب یہ مستقل ہے اپنی جگہ پر، یہ مستقل ہے، یہ مستقل ہے. ان کے ساتھ بھائی قوانین ٹھیک ہے وغیرہ چلانا کرنا یہ وہ خود اپنی جگہ پر مستقل ہے. تو وہ بھی گویا کہ ایسے ہے کہ بھائی خدا نے ان کو بنا لی، اب یہ مستقل ہے، ان کی اپنی مرضی ہے. مستقل سے یہ مراد ہے.
لیکن ہم جو توسل کہتے ہیں اس سے یہ مراد نہیں ہے. ہم کہتے ہیں غیر مستقل ہے, یعنی ہمین کے انکار رہا ہمی کو نہیں, یہ جو چھوٹا سا کام کرا اس میں بھی خدا کا محتاج ہے, فیض خدا کا محتاج ہے, بلکہ در حقیقت دیکھیں وہ خدا کا فیض ہے جو اس مجرا سے آتا ہے. یہ اصل نقطہ ہے کہ طول ہم اور عرض ہم سے کہتے ہیں کہ وَيُمَيِّزُهَا, اب چلیں بس یہ ختم ہو گیا. وَيُمَيِّزُهَا عَنِ الْأَنْوَاءِ الْأُخَرِ الَّتِي فِي عَرْضِهِ, اور یہ فصل اس نوع اضافی کو جدا کرتی ہے دوسری انواع سے جو اس کے عرض میں ہے. اس کے کیا ہے؟ عرض میں. المشترکت معہو فی الجنس, یہ صفت انواع اخر کے لیے, وہ دوسری انواع جو اس نوع اضافی کے ساتھ شریک ہیں فی الجنس, جنس میں, بھلے دیگے الذی فوقہ, جو ان کے اوپر ہے دیگے. مثلا انسان کے ساتھ بکر غنم بکر غنم فرس وغیرہ شریک ہے حیوانیت میں. امین. بس فصل کا یہ کام. اچھا, فصل کا جنس کے ساتھ کیا رابطہ ہے, یہ نقطہ تھا. اگر فصل کا جنس کے ساتھ یہ رابطہ ہے کہ فصل آ کر جنس کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے. ناطق کو حیوان کی نسبت سے دیکھیں, اس کو دو حصوں میں تقسیم کرے گی کم از کم. ناطق کو حیوان سے دیکھیں, حیوان خود بخود تقسیم ہو جائے گا. الحیوان اما ناطق و اما غیرہ. جب بھی آپ فصل کو جنس کے ساتھ دیکھیں گے کم از کم جنس کو دو حصوں میں تقسیم کرے گی. ایسے ہی ہے, ناطق کو اگر حیوان کی نسبت سے دیکھیں تو اس کو تقسیم کرے گا نا. الحیوان اما ناطق و اما غیرہ. فصل نوع کے لیے مقوم ہے, اس کی ذات میں داخل ہے, اور فصل کے لیے جنس کے لیے مقسم ہے. فصل نوع کے لیے مقوم ہے اور جنس کے لیے مقسم ہے. کما یقسم الجنس الی قسمین, جس طریقے سے یہ فصل جنس کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے. صحیح ہے یا اللہ؟ مشکل تو نہیں ہے, روشن ہے مطلب. آغا احدہما نوع ذالک الفصل, ایک قسم اسی فصل کی نوع, آپ کہنے الحیوان اما ناطقون او غیرہ. اب جیسے آپ نے کہا الحیوان اما ناطقون, ناطقون یعنی ہم انسان دیگے, اس فصل کی نوع اور اس کے علاوہ دوسرے. وثانیہما, اور دوسری قسم ما ادا ہو, اس کے علاوہ. روشن ہے نا مطلب یہ بھائی. اب ناطق سے تھوڑا سا اوپر چلے, کل حساس, البتہ حساس بھی تنہائی نہ کہے, حساس متحرک بالارادہ. اب یہ حساس متحرک بالارادہ, اب آ جائیں, ابھی تک ہم کس نوع اضافی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے؟ انسان. اب تھوڑا سا آئے حیوان کے بارے میں دیکھتے ہیں. حیوان کی تو نوع اضافی ہے نا, جسم نامی کی نسبت سے. اچھا, جب حیوان نوع اضافی ہے جسم نامی کی نسبت سے, تو اس نوع اضافی کے لیے بھی تو فصل ہونی چاہیے, جنس بھی ہونی چاہیے. حیوان کے لیے فصل ہے حساس متحرک بالارادہ. کیا؟ حساس متحرک بالارادہ, یہ فصل ہے. اس کا یہ جنس کیا ہے؟ جسم نامی. اب یہ حساس متحرک بالارادہ حیوان کے لیے جو نوع اضافی ہے, اس کے لیے مقوم کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ مقوم. اور اس کے اوپر جو جنس ہے جسم نامی, اس کو تقسیم کرتی ہے دو حصوں میں. اگر جسم نامی دو طرح کے, یا حساس متحرک بالارادہ ہے جیسے تمام حیوانات, یا مثلا جسم نامی ہے لیکن حساس متحرک بالارادہ نہیں ہے, جیسے درخت, پیڑ, پودے جسم نامی ہے لیکن حساس متحرک بالارادہ نہیں ہے. روشن ہوا؟ روشن شدہ ہوا؟
جن سے نو اضافی ہی جسم نامی. کل حساس، جس طریقے سے حساس، المقوم للحیوان، حیوان کے لیے مقوم ہے کیونکہ حیوان نوع اضافی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ مقوم ہے. حساس متحرک بالارادہ کہ پورا لکھنا چاہیے، کیونکہ صرف حساس کہیں تو آگا حساس تو پیڑ پودے بھی ہوتے ہیں نا. ہاں تو آپ کہیں حساس متحرک بالارادہ، سب ایسے کہتے ہیں، لیکن آقا نے جلدی میں لکھ دیا. یہ مقصود وہی حساس متحرک بالارادہ. یہ عجیب ہے، اتنے دنوں سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ متوجہ ہو رہا ہے؟ یعنی ہمارے اعتقاد کے اعتبار سے گدھا بھی اپنے ارادے سے چلتا ہے، ایسے گھوڑا بھی اپنے ارادے سے چلتا ہے. متحرک بالارادہ یعنی امین دی گئے، ارادہ تو ہونا چاہیے نا اس کا. ارادہ مرضی. ہاں درست ہے، ارادہ ہے اس کا بھی، بل ارادہ ہے. البتہ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ نہ کہو کہ متحرک بالارادہ، اسے کہو متحرک بالمیل. ارادہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کمالی نگاہ ہو، کمالی جہت ہو. اگر کھانا پینا اور سونا ہے تو یہ متحرک بالارادہ نہیں ہے، متحرک بالمیل ہے. کل حساس المقوم للحیوان، جس طریقے سے حساس کے جو مقوم ہے حیوان کے لیے، والمقسم للجسم النامی، اور مقسم ہے جسم نامی کے لیے، کیونکہ جسم نامی کو تقسیم کرتا ہے الی حیوان و غیر حیوان. پس یہ حساس متحرک بالارادہ فصل ہے، کس کے لیے؟ حیوان کے لیے. خوب ایک ضمناً نقطہ کہہ دیتے ہیں، اگرچہ بعد میں کہنا چاہیے لیکن یہیں پر کہہ دیتے ہیں، مشکل نہ دار. صحیح آگا؟ وہ نقطہ یہ ہے، توجہ کیجئے گا. وہ فصل لکھے بے نویسید کے توضیح بدا، وہ فصل جو نو کو جن سے قریب میں مشترک انواع سے جدا کرے. کیا لگا جملہ؟ وہ فصل جو نو کو جن سے قریب میں مشترک انواع سے جدا کرے اسے فصل قریب کہتے ہیں. اور وہ فصل جو نو کو جن سے بعید میں مشترک انواع سے جدا کرے اسے فصل بعید کہتے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں جنس کی فصل کو فصل بعید کہتے ہیں. لکھے عرض کرتا ہوں، لکھیں تو صحیح ہمارا جملہ، پھر وضاحت کرتے ہیں. فصل بعید کہتے ہیں. مثلا دیکھیں آگا یہ حساس متحرک بالارادہ، یہ انسان کی نسبت سے فصل بعید ہے. حساس متحرک بالارادہ انسان کی نسبت سے فصل بعید ہے. اور یہ حساس متحرک بالارادہ انسان کی جنس کی فصل ہے. ایسے ہی ہے، حیوان کی فصل ہے. حساس متحرک بالارادہ انسان کے لیے فصل بعید ہے. اگر دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو یہ فصل الجنس انسان ہے، جو انسان کی جنس ہے یعنی حیوان، اس کی یہ فصل ہے. روشن ہوا؟ ہاں، جو نو کی جنس ہوتی ہے نا، وہی کہہ رہا ہوں، جو نو کی جنس ہے نا جیسے حیوان، اس کی جو آپ فصل قرار دیتے ہیں نا، وہ اس نو کے لیے فصل بعید بنے گی. جو جنس انسان کے جو نوع انسان ہے، اس کی جو جنس ہے، اس کی جو فصل آپ بناتے ہیں نا،
وہ خود اس نو کے لیے جن سے بعید بنے گی. فصل بعید، بے بخشی، فصل بعید بنے گی. مثلا حیوان کی جو آپ فصل بناتے ہیں وہ انسان کے لیے کیا بنے گی؟ فصل بعید بنے گی. یا دوسرے لفظوں میں آگا جو پہلا جملہ میں نے کہا، بعض انواع انسان کے ساتھ جن سے قریب میں شریک ہے، مثلا حیوانیت میں بعض انواع شریک ہے. جو فصل انسان کو ان انواع سے جدا کرے، جن سے قریب میں شریک انواع سے جدا کرے، اس کو فصل قریب کہتے ہیں. اور جو فصل انسان کو جن سے بعید میں شریک انواع سے جدا کرے، جن سے بعید جیسے جسم نامی، جسم نامی کے اندر پیڑ پودے وغیرہ انسان کے ساتھ شریک ہے یا نہیں ہے؟ خوب وہ فصل جو انسان کو اس جن سے بعید میں مشترک انواع سے جدا کرے وہ فصل بعید ہے. پیڑ پودوں سے کون سی چیز انسان کو جدا کر رہی ہے؟ حساس متحرک بالارادہ تھی کہ بریکٹ میں جملہ تھا. خوب فیقال الجسم النامی حساس وغیر حساس کے شد دیگے. ولكن الفصل الذي يقوم نوعه المساوي له لا بد ان يقوم ايضا ما تحته من الانواع. آقا جان ایک نقطہ آج یہ ٹکڑا پڑھنا ہے، پورا کرنا ہے انشاءاللہ. پٹھانوں والا نہیں، انشاءاللہ. اگر دیکھیں ہم نے کیا کہا، فصل نو کے لیے مقوم ہے. بھائی اگر یہ حالت ہے تو حتماً یار وہ ماسک لگائیں گے، مہربانی کریں، ٹھیک ہے؟ چینکتے وغیرہ ہے نا ہم لوگ سب نا، یہ ضروری ہے. اس کلاس میں بھی 2-3 بچوں کو فلو تھا، وہ بھی چھینک رہے تھے. میں نے کہا کم از کم آپ ایک دوسرے کا خیال کریں. فصل مقوم ہے نو کے لیے، مقسم ہے جنس کے لیے، یہی کہا نا. اب ایک قانون بتاتے ہیں آپ کو. کیا بتاتے ہیں؟ قانون. مقوم العالی مقوم السافل بلا اکثر. مقوم العالی مقوم السافل بلا اکثر. اچھا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مثلا دیکھیں اگر حساس متحرک بالارادہ، حساس متحرک بالارادہ، یہ کس کے لیے مقوم ہے؟ حیوان کے لیے. حیوان نوع اضافی اس کے لیے مقوم ہے نا. حیوان کے لیے مقوم ہے. اچھا ہم کہتے ہیں ہر وہ شے جو حیوان کے لیے مقوم ہے، جو حیوان کے نیچے مندرج ہوگا اس کے لیے بھی مقوم ہے. ہر وہ فصل، ہر وہ شے جو حیوان کے لیے مقوم ہے، جو حیوان کے نیچے مندرج ہوگا اس کے لیے بھی مقوم. بس عالی سے مراد جو اوپر ہے، سافل سے مراد جو اس کے نیچے ہے. ایک منٹ، ایک بات میں صرف مکمل کر دو. ہم کہہ رہے اگر ہر وہ جز جو عالی کے لیے مقوم ہے، جو اوپر ہے اس کے لیے جو مقوم ہے، جو اس اوپر والے کے نیچے مندرج ہوگا حتماً اس کے لیے بھی مقوم ہوگا. جو شے حیوان کے لیے مقوم ہے وہ انسان کے لیے مقوم ہوگی. جو جسم نامی کے لیے مقوم ہے وہ حیوان کے لیے بھی مقوم ہوگی. جو جسم مطلق کے لیے مقوم ہے وہ جسم نامی کے لیے بھی مقوم ہوگا. جو جوہر کے لیے مقوم ہے وہ نیچے والے کے لیے بھی، اگر ہو تو، کیونکہ جوہر میں نہیں، فصل نہیں ہے جوہر کی. سب سے نیچے تک جا سکتا ہے. جسم نامی میں جو ہے وہ حیوان اور انسان دونوں کے لیے مقوم، دونوں کے لیے ہوگا، نیچے جتنا بھی آ جائے. جو عالی کے لیے مقوم ہے وہ نیچے والے کے لیے بھی مقوم ہے. بے فرمائے سب مقوم ہے حیوان، چلو مثلا مقوم ہے کیونکہ حیوان نوع اضافی ہے نا. حساس متحرک بالارادہ، یہ مقوم یعنی یہاں پر مراد ہماری فصل ہے.
مقوم سے مراد جو ابھی ہم نے کہا یعنی فصل، ہم نے کہا فصل، بھلے بھلے، کیونکہ جس میں نام متحرک بالارادہ کے نیز وہاں پر نہیں کہہ سکتے آپ۔ اس کا سر اور راز کیا ہے؟ کیوں ہر وہ شے جو عالی کے لیے مقوم ہے وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہے؟ کیوں؟ کیونکہ سافل خود عالی سے نکلی ہے نا، کیونکہ وہ اجزاء ہے ادھر سے ہے نا، سافل ذاتی، اس لیے کہ عالی سافل کا جز ہے، عالی سافل کا جز ہے، حیوان انسان کا جز ہے، ابھی تو بیان کیا آپ کو۔ ہر عالی اپنے نیچے والے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جز ہوتا ہے، اور جو مقوم ہے عالی کے لیے وہ عالی کا جز ہے۔ حیوان، انسان، انسان یہاں پر سافل ہے اور حیوان کیا ہے؟ عالی ہے۔ اب حیوان کے لیے مقوم یعنی فصل دی گئے، مقوم یعنی فصل، یہاں پر مقوم سے مراد ہماری کیا ہے؟ فصل، مقوم یعنی ہم فصل دی گئے۔ حساس متحرک بالارادہ، صحیح ہے۔ جو عالی کا مقوم ہے یعنی عالی کا جز ہے وہ سافل کا بھی جز ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالی خود سافل کا جز ہے، اور ہمارے پاس عقلی قانون ہے، ہماری عقل کہتی ہے جزء الجزء جزءون، جزء الجزء جزءون، جز کا جز جز ہوتا ہے۔ ہاں، اگر مان لیا جائے کہ آغا موسیٰ کا ہاتھ آغا موسیٰ کے بدن کا جز ہے، آغا موسیٰ کا بدن مان لیا جائے کہ آغا موسیٰ کا ایک جز ہے، تو پھر ان کا ہاتھ بھی ان کا جز ہو جائے گا نا۔ جز کا جز اس شے کا جز ہوتا ہے، جز الجزء جزءون۔ شما گفتید تو خارج همه چی یه چیز، یعنی یه جزء. کیا؟ مثلا شما گفتید پہلے پہلے عرفی مثال دے رہا ہوں، یہاں پر عرفی مثال دے رہا ہوں۔ عقلی طور پر عقلی طور پر تعلیلی طور پر تو ایسے ہے نا، حیوان ایک جز ہے، تعلیلی طور پر حیوان کا ایک جز فصل ہے، اسی فضا میں آپ یہاں پر بھی کہہ سکتے ہیں حساس متحرک بالارادہ حیوان کا جز ہے، حیوان انسان کا جز ہے، پس یہ حساس متحرک بالارادہ انسان کا جز ہوگا۔ یہ استاد سافل، جی سافل علی کا جز نہیں ہوگا؟ نہ انسان حیوان کا جز ہے یا حیوان انسان کا جز ہے؟ انسان حیوانوں میں سے ایک ہے نا، ایک جز ہے۔ میری جان ہم گفتی حیوان جنس ہے نا، جنس نو کا جز ہوتی ہے نا میری جان، نہ کہ نو جنس کا جز ہوگی، نو تو جنس کا جز نہیں ہے نا، انسان نو ہے اور اس کی جنس ہے حیوان، حیوان جو جنس ہے وہ اس کا جز ہے، نہ کہ نو جنس کا جز ہے نا، نہیں بابا نا۔ پس مقوم العالی مقوم سافل، لیکن ولا عکس، برعکس نہیں ہے۔ جو سافل کا یعنی انسان کا مقوم ہے ضروری نہیں ہے کہ عالی کا بھی مقوم ہو، انسان کا مقوم ہے ناطق، عالی کا نہیں ہے، حیوان کا نہیں ہے۔ دیکھو عبارت کا یہ ٹکڑا، وقت بھی جا رہا ہے۔ وَلَكِنَّ الْفَصْلَ الَّذِي يُقَوِّمُ نَوْعَهُ، لیکن وہ فصل کے جو اپنی نوع کو قوام دیتی ہے، المساوی لا، اور فصل ہمیشہ نوع کے کیا ہوتی ہے؟ مساوی ہوتی ہے۔ لا بد ان يقوم ايضا ما تحته من الانواع، تو ضروری ہے اس فصل کے لیے کہ وہ ان چیزوں کو بھی قوام دے جو اس کے نیچے مندرج ہے، اس کی نوع کے نیچے جو مندرج ہیں ان کو بھی قوام دے۔ اگر حساس متحرک بالارادہ اپنی نوع یعنی حیوان کو قوام دے رہی ہے تو ہر وہ شے جو اس حیوان کے نیچے مندرج ہے ان کے لیے بھی یہ مقومہ ہے، یعنی انسان کے لیے مقومہ ہے، یعنی فرس کے لیے مقوم ہے، ان کے لیے بھی۔ فالحساس المقوم للحیوان یقوم الانسان وغیرہ من انواع الحیوان ایضاً،
اگر حساس کے جو حیوان کے لیے مقوم ہے، حیوان کے لیے فصل ہے، تو وہ ضروری ہے کہ انسان کے لیے بھی مقوم ہو، اور انسان کے علاوہ جو دوسری انواع حیوان کی، بکر ہو، غنم ہو، فرس وغیرہ، ان کے لیے بھی مقوم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الفصل المقوم للآلی، اس لیے کہ وہ فصل جو آلی کے لیے مقوم ہے، حساس متحرک بالارادہ جو حیوان کے لیے مقوم ہے، لابد ان یکون جزءا من الآلی، ضروری ہے کہ وہ آلی کا جز ہو، فصل ہے تو جز ہے اس کا، اور والآلی جزء من السافل، اور آلی خود سافل کا جز ہے۔ اور ہمارے پاس قانون ہے وجزء الجزء، البتہ یہ ہر جگہ پر درست نہیں ہے، درست ہے یہ بعض مواقع پر درست ہے، جزء الجزء یعنی جزء الجزء درست ہے، لیکن آپ ہر جگہ پر اس کو نہ بنائیں نا۔ اس کی بہت ساری عرفی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں یہ میرا دوست ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا دوست ہے، اور فلاں مثلا میرے دوست کی بیوی ہے۔ اب یہاں پر قانون نہیں بنا سکتے کہ دوست کی بیوی اپنی بیوی ہوتی ہے، ایسے نہیں بنا سکتے۔ جز کے علاوہ کے رہا مطلب مساوی، یہ ایک قانون، جز الجز جزون، مثلا مساوی المساوی مساوین، یہ درست ہے۔ اگر ایک شے الف کی مساوی ہے درست ہے، اور با مثلا صحیح الف مساوی با ہے، ٹھیک ہے، اور با مساوی جیم ہے، تو یہاں پر ہم نتیجہ لے سکتے ہیں کہ الف مساوی جیم ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں اس طریقے کے جو قواعد ہیں ہر جگہ پر آپ لاگو نہیں کر سکتے۔ یہ بعض بھلے جزء الجزء جزء میں درست ہے، مساول مساوی مساوی یہاں پر بھی درست ہے، لیکن مثلا جیسے میں نے وہ مثال دیا کہ وہاں پر آپ اس طریقے سے آ کر بنا، ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں نا، جدا ہو گئے ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کے نیچے مندرج ہے، میں کہہ رہا ہوں ایسے اب جدا کا نا قضیہ بنا ہے، مثلا صاحب صاحب صاحبون، یا مثلا دشمن کا دشمن دشمن، ایسے نہیں ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں ایسے نہیں ہوگا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسے قضیے نہیں بنا سکتے، جیسے یہاں پر بنا رہے ہیں نا مساوی کا مساوی مساوی ہوتا ہے، اما وہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ دشمن کا دشمن دشمن ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس پیٹرن میں آپ نہیں کہہ سکتے مختلف قضایا کو، درست ہے، یہ عرض کر رہا ہوں میں۔ فیکون الفصل المقوم للآلی جزءا من السافل، پس وہ فصل کے جو آلی کے لیے مقوم ہے وہ سافل کے لیے جز ہو جائے گا، فیقومہ، اور پس وہ سافل کو بھی کیا ہے، قوام دے گی۔ والقاعدۃ العامۃ ان نقول، اگر ایک کلی قاعدہ ہے یوں کہیں آپ، مقوم الآلی مقوم السافل ولا عکس، جو آلی کے لیے مقوم ہے وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہوگا، لیکن برعکس نہیں ہے۔ برعکس مراد وہ عکس مستوی نہیں ہے، عرفی عکس مراد ہے، کیونکہ عکس مستوی آپ نے پڑھا تھا موجب کلیہ کا موجب جزیہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم وہ صحیح ہے نا، یہاں تک پہنچے ہی نہیں ہے نا، گزشتہ منطق میں تو پڑھایا تھا نہ، اس کو نہ اس کو اس کی روشنی میں ہاں۔ ولا عکس سے مراد یہاں پر وہ عکس اصطلاحی نہیں ہے، درست ہے، عکس اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ اب برعکس جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں وہ لغوی مراد ہے۔ برعکس یعنی یہ جو مقوم العالی مقوم السافل، برعکس کیا ہوگا، مقوم السافل مقوم العالی، کہہ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، والفصل ايضا اذا لوحظ بالقياس الى نوعه المساوي قيل له الفصل القريب كالحساس بالقياس الى الحيوان والناطق بالقياس الى الانسان۔ فرماتے ہیں کہ فصل کو جب اپنی نوع کے ساتھ مقایسہ کیا جائے، جو اس کی نوع ہے، ہاں، فصل کو جب اپنی نوع کے ساتھ مقایسہ کیا جائے، جیسے ناطق انسان کے لیے، درست ہے، تو آگا کہہ رہے اس کو فصل قریب کہتے ہیں۔ ارے دقیق اون بود کے من گفتما، کہ دوسرے منطقیوں نے اسی طریقے سے تعریف کی ہے، یہ عرفی ہے، ایسے ہی جان چھڑانے والی ہے۔ والفصل ایضاً، فصل اذا لوحظ بالقیاس الی نوعہ، جب اس کی نسبت دی جائے اس کی اپنی نوع کے ساتھ، کہ المساوی لہ، جو اس کے ساتھ مساوی ہے، قیل لہ الفصل القریب،
اس کو فصل قریب کہیں گے. بابا یہ تو درست ہے، اما فصل قریب اور فصل بعید ہونے کا ملاک کیا ہے، معیار کیا ہے؟ انہوں کے نہ گفتی آجی. ہاں بس یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فصل جو جس نوع کے مساوی ہے اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے فصل قریب ہے. کل حساس بالقیاس الی الحیوان، جیسے حساس اس کو آپ حیوان کی نسبت سے دیکھیں، بھلے اس کے لیے فصل قریب ہے. حساس حیوان کے لیے فصل قریب ہے. والناطق بالقیاس الی الانسان، اور ناطق انسان کی نسبت سے فصل قریب ہے. لیکن وَإِذَا لُوحِظَ بِالْقِيَاسِ إِلَى النَّوْعِ الَّذِي تَحْتَ نَوْعِهِ قِيلَ لَهُ الْفَصْلُ الْبَعِيدُ، لیکن جب اس فصل کو نسبت دی جائے اس نوع کے ساتھ کہ جو نوع اس فصل کی نوع کے نیچے مندرج ہے، جیسے حساس اس کو مقایسہ کیا جائے انسان کے ساتھ، کیونکہ انسان حساس کی نوع کے نیچے مندرج ہے. حساس کی نوع کیا ہے؟ حیوان. اس کے نیچے مندرج کیا ہے؟ انسان. وَإِذَا لُوحِظَ بِالْقِيَاسِ إِلَى النَّوْعِ، اگر فصل کو مقایسہ کیا جائے اس نوع کے ساتھ الَّذِي تَحْتَ نَوْعِهِ، جو نوع خود فصل کی نوع کے نیچے مندرج ہے، قِيلَ لَهُ الْفَصْلُ الْبَعِيدُ كَالْحَسَّاسِ بِالْقِيَاسِ إِلَى الْإِنسَانِ. اغوى الخلاصہ ان الفصل الواحد يسمى قریبا وبعیدا باعتبارین. اگر ایک ہی فصل دو اعتباروں سے دیکھے، قریب بھی ہے بعید بھی ہے، بلکہ دو چیزوں کے لحاظ سے دیکھ رہا ہے. حساس حیوان کی نسبت سے فصل قریب ہے اور حساس انسان کی نسبت سے فصل بعید ہے. وَيُسَمَّى مُقَوِّمًا وَمُقَسِّمًا، اور اسی فصل کو آپ مقوم کہیں گے اپنی نوع کی نسبت سے، ہے نا؟ ہاں. اور مقسم کہیں گے کس کی نسبت سے؟ جنس کی نسبت سے، کہ انہوں توضیح نہ دادیم انہوں فرد ہے انشاءاللہ. مقوم را توضیح دادیم، اما مقسم بودن را توضیح نہ دادیم. مقسم کو ابھی نہیں بیان کیا، اشارہ اگرچہ ہو گیا تھا. اگر ایک کام آپ میں سے کوئی ایک دوست کرے گا، یہ کلیات خمسہ کی یہاں تک کی بحث تقریباً ہماری مکمل ہوئی ہے. ایک کام کریں کل کے درس کے لیے، ادھر سے جامع المقدمات لے کر آئیں دوسری جلد، اس میں ایک فصل کا کل پرنٹ نکالیں، آپ ہر ایک دوست کو دیں وہ 2 صفحے. آگا جامع المقدمات ادھر نہیں ہے میری جان؟ وہ اپنی کتاب لا رہا ہے. اپنی کتاب لا رہا ہے. ہاں ہاں ماشاء اللہ. یہ وہی تو بولیے استاد، دوم بولی تھی. بھلے بھلے دوم بولیے. اس میں جو فصل چاہیے ہمیں کل ہر ایک دوست کے پاس وہ فوٹو کاپی ہونی چاہیے حتماً. سب کے پاس ویسے کتاب ہے، سب کے پاس کتاب ہے؟ اب ختم دی، فوٹو کاپی نہیں نکال، بس یہ کل یہ کتاب لے کر آئیے گا. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ